تو اللہ تعالیٰ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں۔ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توکل کے اوپر۔ قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزریے ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزرے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، وتلہ للجبین، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو۔ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے، تو میں دیکھوں بھی نہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی۔ یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اسے فدیہ اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا، یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا۔ اسی کے تحت یعنی مولانا مودودی کا موقف ہے، چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے۔ تو قرآن میں یعنی جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہا گیا، لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں مہیمن اس پہ نگہبان تو یہ والی کتاب ہے، اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا، حج کی شکل میں بھی باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں بھی باقی رکھا۔ یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نحر کرو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جی، جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کٹ فرما دی، سورۃ الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو چیک کرتا ہے۔ اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے، اس کا اخلاص اللہ کے لیے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے نبی کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا، قرآن میں کہی جائے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو بے شک میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، جو کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں۔ سب سے بڑی ڈگری یہ ہے قیامت والے دن۔ کہنے کو تو یہاں پہ لاکھوں دعوے دار ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وبذالک امرت لا شریک لہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کروں۔ یہ جینے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، زندگی میں آپ نے نماز قائم رکھنی ہے تو آپ زندہ ہیں۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ سر یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جانور کو قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ اوریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو ہم کریں گے۔ یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے،
اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی، کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا، ومماتی، میری موت اللہ کے لیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ آپ دیکھیں سورہ نجم میں آئے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے اپنے رب کے ساتھ۔